باب نمبر 13۔ اس کا منہ غصے سے بھر چکا تھا مگر پھر بھی ضبط سے کام لے رہا تھا۔ دیکھو تمہارے باپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اب وہ تم سے جان چھڑوانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے تو اس میں میرا کیا قصور؟ شکر کرو کہ نکاح کر لیا ہے تم سے، ورنہ آج تمہارا جنازہ ہوتا۔ عادل شش۔ عالیہ کا دماغ چکرانے لگا۔ موم پلیز۔ اس نے بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا اور جوتے پہننے لگا۔ تو کس نے کہا تھا اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تمہیں؟ ہیرو بننے کا شوق تو تمہارے سر پر سوار تھا، میں مر جاتی نا تو تمہارا کیا جاتا؟ عروہ عالیہ کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ مرو پھر یہیں، میں اسے کراچی لے کر نہیں جا رہا موم۔ ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہوئے وہ بولا۔ کامی کے ہاتھ میرا سامان گاڑی میں رکھوا دیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی عادل؟ یہ یہاں نہیں رہے گی، سمجھے تم؟ وہ دروازے کی جانب بڑھتا ہوا رکا۔ آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ وہاں میرے ساتھ جائے گی تو پاگل کر دے گی مجھے۔ عروہ کا پورا منہ غصے سے بھر چکا تھا۔ عالیہ نے نظروں کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ اگر یہ یہاں رہے گی تو تمہارا باپ مجھے پاگل کر دے گا، وہ مجھے رات میں ہی کہہ چکے ہیں کہ تم سے یہ سب کام چھڑواؤں۔ ڈو وٹ ایور یو وانٹ۔ وہ ضد ہو کر پیر پٹختے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ عروہ میری بچی، میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہے لیکن تمہیں سیکریفائس کرنا ہوگا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے انہوں نے ذرا پیار سے کہا۔ اچھا تم اس کا بیگ پیک کرو، زیادہ چیزیں نہیں رکھنا کیونکہ کراچی میں کافی سامان پہلے سے موجود ہے اس کا۔ میں کامی کو بھجواتی ہوں، وہ تمہارا اور اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیتا ہے۔ وہ خود تو کمرے سے باہر آ گئی تھی لیکن اس کو الجھن میں ڈال گئی تھی۔ سیکریفائس مائی فٹ۔ آخر یہ اپنے بیٹے کی سائڈ ہی لیں گی نا، چاروں نچار۔ اس نے الماری کو کھولا، اس میں سے چند کپڑے نکال کر بیگ میں رکھے۔ 2 منٹ بعد ہی وہاں کامی موجود ہوا۔ اس نے اسے دیکھا مگر کسی قسم کی بات نہ کی۔ کامی، زہرہ آئی تھی سامان دینے؟ آخر اس نے خود ہی سوال کیا۔ جواباً اس نے اسپات میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ امی کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں، زہرہ بتا رہی تھی کہ رات میں ان کی طبیعت کافی سیریس رہی۔ کیا؟ اس کا سانس پھول سا گیا۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر لاؤنج سے لان کی طرف دیوانہ وار بھاگی تو عادل ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی اس نے چائے کا ایک گھونٹ ہی بھرا تھا۔ کامی کمرے سے باہر آیا۔ کیا ہوا اسے؟ عالیہ نے اس سے پوچھا۔ وہ بیگم صاحبہ، انہوں نے اپنی امی کی طبیعت کا مجھ سے پوچھا تو بس اسی لیے۔ وہ ذرا رک کر بولا۔ کامی تم بھی نا؟ عالیہ نے زچ ہو کر اسے دیکھا۔ عادل جا کر دیکھو ذرا۔ موم پلیز، میں آلریڈی لیٹ ہوں، 2 بجے مجھے وہاں پہنچنا ہے اور یہاں آپ کی بہو کے ٹشن ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ پیر پٹختے ہوئے وہ اس کی نظروں سے آنن فانن غائب ہو گیا۔ وہ گلی میں دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ اسے نہ اپنے دوپٹے کی ہوش تھی اور نہ ہی اپنے بکھرے بالوں کی۔ وہ جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا تھا، اپنی ماں کی طبیعت کا سن کر بے ضبط بنا کسی چیز کی پرواہ کیے اپنے گھر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اسے ایسا دیکھ کر عادل کو بہت غصہ آ گیا۔ پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ دروازے کے قریب جاتے ہی اس نے دستک دی۔ جیسے ہی اسے دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے دروازہ مزید زور زور سے کھٹکھٹایا۔ بلال شیخ نے دروازے سے نظر آتے سوراخ میں جوں ہی اس کا چہرہ دیکھا تو خوب غصے سے گرجے۔ واپس جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ الٹے قدموں واپس ہو لیے اور صحن میں موجود کرسی پہ بے حس و حرکت بیٹھ گئے۔ ابا پلیز دروازہ کھولیں، مجھے امی سے ملنا ہے، ابا پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اندر سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کی چیخ و پکار کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایک دفعہ ان سے مل لینے دیں، سدرا نے قدرے لاچاری سے کہا تو انہوں نے غصے سے ایک گھوری ڈال کر اسے دیکھا تو وہ چپ کر کے رہ گئیں۔ ابا پلیز دروازہ کھولیں پلیز۔ دستک دے دے کر اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے مگر اندر سے اب کسی آہٹ کی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عادل اس کے قریب آیا، زمین پر گرا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑایا اور اس کے کندھے سے پکڑتے ہوئے سہارا دیا۔ مجھے امی سے ملنا ہے، پلیز ابا سے کہو ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ مجھے انہیں دیکھ لینے دیں پلیز۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا لیکن بلال شیخ پہ اس کی آہ و بکا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ مگر ہمیں تو جینے کی امید ہی نہیں رہی۔ پورا راستہ وہ روتی رہی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ عادل کو اس پر ترس آیا۔ پلیز رونا تو بند کرو، تم نہیں جانتے کہ میں کس کیفیت سے گزر رہی ہوں۔ آنسوؤں سے اس کا پورا چہرہ تر ہو رہا تھا۔ عروہ دیکھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ دیکھو میرے ہاتھ سوج گئے دستک دیتے دیتے، لیکن نہیں، ابا کو مجھ پر رحم ہی نہیں آیا۔ وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی کو سائڈ پر کھڑا کیا۔ آئی ایم سوری۔ اسے واقعی دکھ ہو رہا تھا۔ نہیں، تم کیوں سوری کر رہے ہو؟ تم نے بھی تو میرا ساتھ دیا ہے۔
وہ صاف دلی سے بولی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دونوں لڑ جھگڑ رہے تھے اور اب صورتحال اس کے برعکس تھی۔ عروہ دیکھو، میں تم سے کوئی بڑے وعدے نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ میری وجہ سے تمہارا جتنا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کیے بغیر شاید میں خود کو معاف نہ کر سکوں۔ نقصان؟ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ میرے ابا مجھ سے بدظن ہو گئے ہیں، یہ میرا نقصان نہیں، میری بدبختی ہے۔ اس کی آواز سن کر وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری عالیہ۔ فاروق صاحب ان کا ہاتھ پکڑے شرمندہ سے تھے۔ مجھے آپ کا سوری نہیں چاہیے فاروق میاں، میرے بیٹے کی خوشی چاہیے۔ اب تک اس کی خوشی ہی تو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں فاروق میاں، میں نے عروہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کراچی یونیورسٹی میں ہی پڑھے گی۔ اب اگر آپ عادل سے یہاں شفٹ ہونے کی بات کریں گے تو عروہ کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ عادل کے معاملے میں ہمیشہ سے تمہارے ہی تو چلتی آئی ہے۔ وہ اپنے اسی انداز پہ یکدم واپس لوٹ آئے تھے۔ مت بھولیں کہ آپ کے لفظوں کی لاج رکھی ہے اس نے، دو بدو جواب آیا تھا۔ ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اب فاروق صاحب چڑھ کر بولے۔ لو کر لو بات، آپ لڑ رہے ہیں، میں تو بات کر رہی ہوں۔ اپنی کی بات پر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس دیے تو فاروق صاحب بھی مسکرا دیے۔